یہ جانتے ہیں کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق کسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کامل ہے، اس کی صفت وہ عالم ہے، قادر ہے، متکلم ہے، تمام صفات اس کی مکمل ہے۔ تو ایک تاجر ہے، وہ تجارت کو پسند کرتا ہے، ایک بیمار ہے، وہ بیماری کو پسند کرتا ہے، ایک چور ہے، وہ چوری کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے خدا عالم نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، تو خدا عالم اس دین کو اس وقت تک پسند نہیں کرتا کہ جب تک یہ دین کامل نہ ہو جائے۔ اسی لیے اس دین کے اکمال کا خدا عالم نے اعلان پہلے کیا ہے اور رضامندی کا اعلان بعد میں کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو ہم نے کامل کیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج دین اسلام سے ہم راضی ہوئے۔ یعنی جب دین مکمل ہو گیا تب اس وقت خدا عالم کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین کس طرح سے کامل ہوا؟ اس طرح سے کامل ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول پہنچا دو اس پیغام کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو تمہاری رسالت بیکار ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر اسلام نے کیا کیا نہیں پہنچایا؟ اللہ کی توحید پہنچائی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، نماز پہنچائی، حج پہنچایا، زکوٰۃ دینا پہنچایا، لیکن خدا کہتا ہے کہ اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو پوری تبلیغ رسالت ختم ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیں کہ جس پیغام کے اوپر رسول کی رسالت باقی نہ رہے تو مسلمان کی مسلمانی کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ کسی مومن کا ایمان کہاں باقی رہ سکتا ہے جب تک وہ اس پیغام کو نہ مانے؟ اور پیغام کیا ہے؟ وہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت وہ آخری پیغام ہے کہ اگر کسی نے اس کو نہ مانا تو ایمان سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب رسول کی رسالت باقی نہیں رہتی تو ہمارا ایمان کہاں باقی رہے گا اگر ہم علی ابن ابی طالب کو ولایت کو نہ مانیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی ابن ابی طالب کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ جس طرح سے آج خشک لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ علامہ قندوزی تحریر کرتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کو علی ابن ابی طالب کی محبت کے اوپر پیدا کر دیا جاتا تو جہنم کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام احمد ابن حنبل کے فرزند نے ایک دن یہ پوچھ لیا اپنے باپ سے کہ بابا پیغمبر اسلام کی یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول نے فرمایا ہے کہ علی یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جہنم و جنت کے تقسیم کرنے والے ہو۔ تو میری یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ علی کس طرح سے جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، کس طرح سے یہ تقسیم ہوگی۔ تو ان کے باپ نے احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا کہ رسول کی تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر
تم سے دشمنی بغض کفر و نفاق ہے، آسونی تو ہے کہ تو پھر جنت کس کے لیے ہے؟ کہ اہل ایمان کے لیے۔ علی کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ علی کی محبت جو ایمان ہے، تو جنت ٹھکانہ ہے جس کا مومنین کا، اور جہنم ٹھکانہ ہے منافقین اور کافروں کا۔ تو علی ہی تو جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہوئے۔ تو آپ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پورا ایمان ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر ہے، مگر محبت کو منافقت نہ ہو، اس لیے کہ کسی بھی معصوم نے زبانی محبت کو قبول نہیں کیا ہے، تو علی ابن ابی طالب کیسے قبول کر لیں گے؟ ہمارے اندر ایمان ہوگا تب وہ ہمارے امیر ہیں، اس لیے کہ مومنوں کے امیر ہیں، منافقین کے امیر نہیں ہیں۔ ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ امام المتقین ہے، اس لیے کہ وہ امام المتقینوں کے امام ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر اس کو فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہمارے امام ہے۔ رہا زبانی یا علی کہنا یا علی کے نعرے لگانا، تو وہ تو غدیر خون میں بھی لگ رہے تھے، وہاں بھی کہا جا رہا تھا بخن بخن لگا یا نہ ابھی تعلیم اسپہتا مولائی و مولا کل مومنی وہ مومن، یعنی اپنے بارے میں تو کہہ رہے تھے، قلم خود اپنے کو مومن گن رہے تھے، مگر ہر مومن و مومنہ کی بھی زبان میں دے دی۔ تو یہ بخن بخن کی عادت ہے، جس طرح سے ہم نعرہ حیدری آج لگاتے ہیں، یہ نعرہ حیدری تو غدیر خون میں بھی لگ رہا تھا، مگر وہی ہے کہ جو آخری وقت میں، یعنی یہ تو غدیر خون کے اندر پیغمبر اسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن جس وقت پیغمبر کی وفات کا وقت آیا اور پیغمبر نے کہا کہ لا قلم کہ ہم کچھ لکھ دیں، تو پیغمبر کو کہہ دیا کہ ان کا رجلوں تیاجو، یہ تو ہذیان بن رہے ہیں، ابھی تمہیں کیا معلوم کہ کیا لکھنے والے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا، تو یہ آپ کو علم غیب کہاں سے آیا جو آپ نے کہہ دیا پیغمبر سے کہ ان کو ہذیان ہو گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سن چکے تھے قدیر میں، وہ یاد تھا، جانتے تھے کہ اس وقت تو زبانی کہا تھا، اس وقت تحریر لکھ کے جائیں گے، اس لیے وہاں انکار کر دیا۔ تو اب وہی اسی طرح سے اگر یا علی کے نعرے لگ رہے ہیں اور ہم کر وہ رہے ہیں کہ جو علی کے سیرت و کردار کے بالکل مخالف ہو، تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ علی ہمارے امام نہیں یا ہمارے امیر ہیں۔ اس لیے کہ اگر میں مثال کے طور کے اوپر اس وقت آپ سے یہ کہوں کہ کھڑے ہو جائیے اور آپ بیٹھ جائیں، اور میں کہوں کہ بیٹھ جائیے تو آپ کھڑے ہو جائیں، میں کہوں شور نہ کیجیے تو آپ شور مچانے لگے، میں کہوں خاموشی سے سنیے تو آپ بولنے لگے۔ آخر آگے آ کے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آخر یہ بات کیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس کا آپ الٹا کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہمیں آپ سے محبت بہت ہے۔ تو اگر میرا جواب یہ ہوگا کہ ایسی محبت سے آپ کی نفرت بہتر ہے، آپ خدا کے لیے ایسی محبت نہ کریں، تو کہیں ایسی ہی محبت علی ابن ابی طالب سے نہ ہو کہ وہاں بھی یہ کہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کے خلاف آپ کرتے ہیں۔ تو کیسے ہمارے مرید ہیں، کیسے ہمارے دوست ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، محب علی کبھی گناہوں سے ملوث
کس ہو نہیں سکتا، متقی ہوگا، مومن ہوگا. اس لیے کہ مولائیت ماننے یہ علامت ہے. دنیا یہ دیکھے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.